السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ راستے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جانے سے پہلے وارننگ دی جاتی ہے، مگر اگر آپ پھر بھی وہاں چلے جائیں تو شاید واپس نہ آئیں۔ یہ ہے لاہور کے کوچہ ویراں کی سچی کہانی۔ رات کے 2 بجے جب آپ اپنے گھر میں محفوظ بیٹھ کر پیزا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ باہر خوب اندھیرے میں کوئی رائڈرز کن چیزوں کا سامنا کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ سنسان سڑکیں، بائک کی آواز، اندھیرے میں گھورتی ہوئی آنکھیں۔ آج ہم سنیں گے وہ سچی کہانی جب رائڈرز نے صرف پیزا ڈیلیور نہیں کیا بلکہ خوفناک مخلوقات کا سامنا بھی کیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام علی ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ لاہور شہر اپنی زندہ دلی اور کھانوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس شہر کے سینے میں کچھ ایسے راز بھی دفن ہیں جنہیں وقت کی گرد نے چھپا رکھا ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے ایک پیزا ڈیلیوری کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ دن کے وقت لاہور کی سڑکوں پر شور، گاڑیاں اور رش ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت خاص طور پر اندرون لاہور میں منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ واقعہ پچھلے سال گرمیوں میں میرے ساتھ پیش آیا۔ گرمیوں کی رات تھی، مگر اس رات موسم میں عجیب سی گھٹن اور نمی تھی۔ میری شفٹ رات 2 بجے تک ہوتی تھی۔ عام طور پر 12 بجے کے بعد آرڈرز کم ہو جاتے ہیں، مگر اس رات رش کچھ زیادہ تھا۔ رات تقریباً 1 بجے میرے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ ایک نیا آرڈر تھا۔ میں نے لوکیشن دیکھی تو اندرون لاہور دلی گیٹ کے اندر کسی پرانی گلی کا ایڈریس تھا۔ اندرون لاہور کی گلیاں کسی بھول بھلیاں سے کم نہیں۔ تنگ راستے، لٹکتی تاریں، ٹوٹے پرانے مکان اور اندھیرا۔ رات کے وقت سب کچھ خوفناک لگتا ہے۔ میں نے آرڈر قبول کیا اور پیزا بیگ میں رکھا۔ نکلنے سے پہلے میں نے کسٹمر کو کال کی تاکہ راستہ سمجھ لوں۔ فون 2-3 بیل کے بعد اٹھایا گیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی۔ میں نے کہا السلام علیکم سر، میں پیزا ڈیلیوری بوائے بول رہا ہوں، لوکیشن کنفرم کرنی تھی۔ اس آدمی نے مجھے راستہ سمجھانا شروع کیا۔ بیٹا، جب تم چوک سے اندر آؤ گے تو سیدھا آتے رہنا، پھر ایک پرانا پیپل کا درخت آئے گا، وہاں سے دائیں مڑ جانا۔ میں نوٹ کرتا رہا، پھر اچانک اس کی آواز سخت ہو گئی۔ اور سنو، ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ میں نے کہا جی سر۔ گوگل میپ تمہیں ایک پچھلی گلی دکھائے گا جسے کوچہ ویراں کہتے ہیں۔ تم نے غلطی سے بھی وہاں سے نہیں آنا، سامنے والی گلی سے آنا، چاہے دیر ہو جائے۔ میں حیران ہوا۔ سر، اگر پچھلی گلی سے آؤں تو جلدی پہنچ جاؤں گا نا؟ وہ فوراً بولے۔ میں نے کہا نا وہاں سے نہیں آنا، وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، اور فون بند ہو گیا۔ میں بائک لے کر نکل پڑا۔ دلی گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی شور ختم ہو گیا اور سناٹا چھا گیا۔ پرانی عمارتیں، ٹوٹی دیواریں، اندھیری گلیاں، سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ گوگل میپ ایک تنگ گلی دکھا رہا تھا جو سیدھا ڈیسٹینیشن تک جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کون لمبا چکر لگائے، بائک ہی تو ہے۔ اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بائک موڑ کر کوچہ ویران میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا، ماحول بدل گیا۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایسی خاموشی جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ گلی بہت تنگ تھی، 4-5 فٹ چوڑی، دونوں طرف ٹوٹے پرانے مکان، کوئی لائٹ نہیں، صرف میری بائک کی ہیڈ لائٹس۔ اچانک مجھے ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ گرمی کے باوجود گلی فریج جیسی ٹھنڈی تھی۔ پھر سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواروں کے اندر سے لوگ بات کر رہے ہوں۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی غصے میں بول رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بائک تیز کر دی۔ اچانک بائک بھاری ہو گئی۔
जैसे किसी ने पीछे बैठकर वजन डाल दिया हो। इंजन दबने लगा। मेरे कान के करीब सांस की आवाज़ आई, सर्द और बदबूदार सांस। फिर एक आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? मैं चीख पड़ा। मैंने ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया बोझ बढ़ता गया। फिर अचानक एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा, ऐसी हंसी कि रूह कांप जाए। मैंने बाइक फुल रेस दी। अचानक बोझ खत्म हो गया। बाइक तेज़ी से आगे बढ़ी और मैं गली से निकल गया। मैं कस्टमर के घर पहुंचा तो ज़मीन पर बैठ गया। वो आदमी बाहर आया और बोला, तुम कुचाई वीरान से आए हो ना? मैंने सर हिला दिया। उसने आह भरी और कहा, मैंने मना किया था, वहाँ जिन्नात का बसेरा है, वहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। मैंने खामोशी से पिज़्ज़ा दिया और वापस आ गया। इस रात के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं कभी कुचाई वीरान में डिलीवरी नहीं करूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है।